ویلکم بیک ٹو ایپیسوڈ آف کار ٹاک. ہمارے کو سیم خان صاحب, انہوں نے ہماری جو ویڈیو تھی کہ آپ بزنس کے ساتھ ساتھ کیسے آپ اپنا جاب بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں, کیسے آپ اپنی انکم بڑھا سکتے ہیں, تو اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا ایک تو بہت شکریہ, آپ نے ویڈیو یہ بنائی اور ہمیں سکھایا. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں ہماری جو جاب ہے اس کے ساتھ ہمیں بزنس کرنے کا کوئی الاؤ نہیں کرتا. ہمارے جو امپلائر ہیں وہ ہمیں الاؤ نہیں کرتے کہ ہم اپنے جو جاب ہے اس کے ساتھ بزنس کریں. تو آئیے بات کرتے ہیں کہ کیسے یہ پاسبل ہو سکتا ہے, کیسے آپ یہ کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے جی, آج کے دور میں نا جو ماڈرن دور ہے اس کے اندر جو غلامی ہے نا وہ نوکری ہے. نوکری سے بڑی غلامی کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور اگر پرائیویٹ شعبے میں بھی ہو تو مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ نوکری میں پرابلم کیا ہوتا ہے, امپلائر آپ سے خوش ہی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. کیونکہ ہمارے ہاں کوئی وہ تو نہیں ہے, مطلب ایک ہر جگہ تو نہیں میں کہہ رہا, لیکن اکثر جگہوں پہ ناانصافی ہے کہ وہ اس کی کام سے خوش ہی نہیں ہوتا کہ وہ جتنا بھی کام کر لے گا. پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کام انڈر جو ہے نا اپنی جو ریکوائرمنٹ ہے اس سے نیچے کام کرنا شروع کر دیتا ہے, نوکری سے چپکا رہتا ہے. یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم بہت جلد انشاءاللہ قطر آ رہے ہیں اور پھر یو ای میں آ رہے ہیں, سو دیٹ کہ آپ سے ملاقات ہو سکے. آپ کے پاس انشاءاللہ ہم آئیں گے, وہاں آپ سے ملیں گے ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے یا جو بھی ہمارے ٹاپکس ہیں اس حوالے سے. آپ کی کوئی بھی کوئری ہو, کوئی بھی سوال ہو, آپ ہم سے ضرور کانٹیکٹ کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم باقی ملکوں میں بھی جہاں ہمیں بلائیں گے ہم آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, سو دیٹ پاکستان میں جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کی جو بھی سوالات ہیں اس کو آنسر کر سکے, آن گراؤنڈ ریئل سینس میں ان کی فائنینشیل پلاننگ کے اندر ان کو ہیلپ کر سکے. اچھا, جہاں آپ بات کر رہے ہیں کہ کچھ ایسے ادارے ہیں کہ جی اس کے ساتھ جو ہے نا وہ نوکری کے ساتھ کچھ کر نہیں سکتے ہیں جی, وہ منع ہے, تو پھر یہ غلامی کی طرح ہو گیا نا. کہ دیکھیں زندگی ہماری ہے کہ اللہ نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے, لیکن ہم نے بائی چوائس اپنے لیے مشکلات جو ہے نا وہ گلے میں ڈال لی ہیں کہ یار ہم دیکھیں ایک آزاد انسان جو ہے نا وہ کتنا کچھ کر سکتا ہے. میں مطلب حیران ہوتا ہوں کہ جو قید ہیں وہ کیا کرتے ہیں اور جو آزاد ہیں وہ کیا کچھ کرتے ہیں, اور سب کچھ کرنے کے بعد پھر وہ آزاد کی آزاد ہی ہیں. اور جو نوکری والے ہیں وہ دیکھیں وہ ان کی ابھی آج کا روزی پوری نہیں ہو رہی کیونکہ مہنگائی بڑھ گئی ہے, تنخواہیں کم ہیں. پھر جو سب سے بڑا نقصان ہے, بگسٹ لاس جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ جیسے جو بھی آپ ہوتے ہیں وہ مائنڈ سیٹ آپ کا بن جاتا ہے. جس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں وہ مائنڈ سیٹ ہے. نوکری پیشہ کا انوائرمنٹ نوکری پیشہ والا ہوتا ہے, وہاں وہی لوگ ملتے ہیں کہ جی ڈیوٹی پہ کیسے نکلنا ہے جی, کیسے چھٹی کرنی ہے اور کیسے جو ہے نا وہ درخواست دینی ہے یا کیسے اگلے کو گولی کرانی ہے. ساری ایکسپرٹیز اسی میں ڈیولپ ہو جاتی ہیں. وہ ایک ایسی فیلڈ ہے, اس میں کیا حاصل ہوگا. دیکھیں اگر آپ اپنے مستقبل کو چوز کرنا چاہتے ہیں تو مستقبل کو آزادی کے ساتھ چوز کریں. یہ نوکریاں ان لوگوں کو دے دیں کہ جو نوکری ہمیشہ کرنا چاہتے ہیں یا وہ اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں. آپ اپنی زندگی کو نئے لیول پہ ڈیزائن کریں, یا آپ کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ اس حوالے سے اٹریکٹیو ہونے چاہیے کہ آپ میکسیمم آؤٹ کم زندگی سے نکالنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کیونکہ زندگی ون ٹائم ہے اور پھر لمیٹڈ ٹائم ہے زندگی کا, 70 75 80 سال میکسیمم, اس کے بعد کچھ نہیں ہے. تو آپ سوچئے اگر ہم 60 میں جا کے کیسے آزاد ہوں گے, تو پھر تو ہم قید کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں نا. پھر ہم کیا آزاد ہوں گے, پھر ہمیں وہ مطلب یعنی ساری زندگی ہم نے وہ کام کیا ہوتا ہے کہ جو ہمیں پسند نہیں ہے, بوجھ والا کام. اس کے بعد انسان میں اتنی ہمت رہتی نہیں کہ وہ کام کرے گا, وہ کوئی نئی چیز سوچنے لگا. ہر کوئی کرنل سینڈر نہیں ہوتا, ہر کوئی جو ہے وہ مطلب ابراہیم لنکن نہیں ہوتا, ہر کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہوتا کہ وہ ناکامیوں سے بھی لڑ کے تو وہ کہیں پہنچ جائے. ہر کوئی عمران خان نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا, کہ بھائی جو آخری عمر میں آ کے پولیٹکس میں آئے اور اس لیول کی جو ہے نا وہ مقابلہ کرے, ہر کوئی نہیں ہوتا. یہ کوئی خاص ویری اسپیشل لوگ ہیں جو کہ ان جو ہے نا خوبیوں کے مالک ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی عمر ابھی 30 سال ہے, میکسیمم 40 سے بھی نیچے ہے, تو یہ بہت ہی زبردست ٹائم ہے کہ آپ اسے گولڈن ہینڈ شیک لیں, نوکری سے کچھ بھی کریں, آپ اپنی زندگی کو آزاد کریں. کیونکہ آپ کو دیکھو نا, ایک دیکھیں میں حیران ہوں کہ یہ اس سے بڑی نوکری غلامی کیا ہوگی کہ یعنی 8 گھنٹے آپ ملازم ہیں اور باقی کے 16 گھنٹے بھی آپ ان کی پابندیوں سے باہر نہیں ہیں. اس سے بڑی کوئی غلامی نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے نا. چلو 8 گھنٹے کے آپ غلام ہیں, ٹھیک ہے,
16 घंटे तो आज़ाद हैं, लेकिन 16 घंटे में भी आप काम नहीं कर सकते या कुछ नहीं कर सकते, इससे बड़ी गुलामी कोई नहीं है। तो इससे जितनी जल्दी जान छुड़ाएं वो उतना बेहतर है। असल में हमारा जो माहौल और एनवायरनमेंट है ना, उसमें लोग बेरोजगार होते हैं, निकम्मे होते हैं ना लोग, तो वो आपको ज़रूर कहेंगे देखो जी आपने तो नौकरी छोड़ दी है, नौकरी तो मिलती नहीं है ना। मैं ये ज़िंदगी में सुन चुका हूँ और मुझे अंदाज़ा है ये बातें क्या होती हैं, और आप जो है ना उनका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि आप सोशली, आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, घर है, आपका कोई किसी का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर है, तो आप ये बातें नहीं सुन सकते। इसलिए आप कोई ऐसा एक्शन लेते कि आप अनकंफर्टेबल ना हो। बस यही फ़र्क है। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते तो आपको बोल्ड डिसीजन करने होंगे, उन फैसलों के में आप जो है ना कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, और जो नहीं कर सकेंगे वो फिर वही कंप्रोमाइजिंग ज़िंदगी जीते रहेंगे, जिसके अंदर ना वसाइल है, ना आज़ादी है, ना कोई ज़िंदगी का लुत्फ़ है। सही मानों में ज़िंदगी अल्लाह का एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है, इनाम है, जिसको अल्लाह ने कहा इंसान को, कुरान में अल्लाह ने फरमाया, मफ़हूम है कि आप, अल्लाह ने कहा कि इधर दुनिया में मेरी निशानियां हैं जो मैंने बनाई हैं, उसमें मुझे तलाश करो। तो जब आप उस काम के पीछे होते हैं जहां आप आज़ाद हैं, जो आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, तो वो अल्लाह की निशानियां ढूंढते हैं। आपको अल्लाह के ऊपर और ज़्यादा यकीन आता है, और ज़्यादा आपका जो है ना मतलब आखिरत संवरती है, क्योंकि आपको पता होता है कि यार राज़क अल्लाह है, कोई अदारा नहीं है, कोई वो नहीं है राज़क, अल्लाह की ज़ात राज़क है। तो वो जब जिसको ये यकीन आ गया अल्लाह की ज़ात राज़क है, तो वो तो कामयाब होगा ही होगा। तो ये देखिए, ये बहुत जो फैसला है ना ये आपका बहुत ही पर्सनलाइज फैसला है, और ये बड़ा बोल्ड फैसला है, ठीक है ना। किसी से कोई करा नहीं सकता जब तक कि वो खुद ना करे, ठीक है ना। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको खुद ख्याल आपके अपनी हालत बदलने का। तो देखिए ये उसी तरह की बात है। अल्लाह इंसान को जो है ना वो सोचने की एक ताकत देता है, या सोचने का एक अंदाज देता है। आगे इंसान का काम है कि उसको किस तरह से जो है ना वो और बेहतर करे, अपनी सलाहियतों को उसकी बेस बनाए और वो करे। अच्छा, दूसरी बात यह कि आज़ादी, क्योंकि हम कब्र में चले जाएंगे, हमें नहीं समझ आएगी कि यार अल्लाह ने हमें जो पैदा किया था वो क्यों किया था, जबकि हम खुद अपने ज़िम्मेदार ना हो जाएंगे। जब हम खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे ना, तो हमें समझ आएगी कि अल्लाह ने हमें जो दुनिया में भेजा उसका मकसद क्या था, या हमने दुनिया में क्या किया और क्या हमने आउटकम निकाली दुनिया से। तो ये सारी चीज़ें तब होंगी जब आप अपने आप को पाबंदियों से आज़ाद कराएंगे, जितनी की पाबंदियाँ आप, और जो लोग पाबंदियों में रह के आदी हो जाते हैं, तो वो गुलामी के जंजीरों में जीने के आदी हो जाते हैं, उनके लिए ज़िंदगी बेमानी है, मैं समझता हूँ। वो बस एक रूटीन है, उसमें लगे हुए हैं और वो उसी में जिएंगे। तो ये आपका अपना फैसला है, अल्लाह करे आप इसमें कोई जुर्रतमंदाना फैसला कर सके, उससे आपकी ज़िंदगी बदलेगी। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।